بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال رفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعا وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فضائل و مناقب اور وہ زمین پر ان کے وجود کے خیر و برکت اور بھلائی کے قائم رہنے کا بیان ان احادیث کے اندر آ رہا ہے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا وجود زمین پر امن و سلامتی اور خیر کے قائم اور باقی رہنے کا ذریعہ ہے. اگر صحابہ موجود ہیں زمین پر تو زمین پر خیر اور بھلائی باقی رہے گی، شر مغلوب رہے گا، خیر ہی غالب رہے گا. اور صحابہ اگر گزر گئے تو پھر امت کے اندر دن بدن شر میں اضافہ ہونے لگا جائے گا. اتنے حوادث بدعات اور خرافات بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ صحابہ ہی دین پر پڑھنے والی، دین کو سجانے والی لائٹ ہیں، روشنیاں ہیں. اصحابی کا نجوم. اور جب روشنیاں موجود نہیں رہیں گی تو رفتہ رفتہ دین مدین ہوتا چلا جائے گا. لوگوں کو خیر بھلائی تک پہنچنے میں دشواریاں بڑھتی چلی جائیں گی. بدعات و حوادث میں اختلاف عام ہو جائے گی. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا وجود زمین پر امن، سلامتی اور خیر کے وجود قائم اور باقی رہنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے گزر جانے کے بعد ہر ایمان والے کا وجود جو سراپا آسمان اور خیر کے ساتھ باقی رہنے میں بلندی کے درجے میں ہے. جس صاحب ایمان کے دل کے اندر صحابہ کرام اپنی فضیلت اور مرتبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ باقی رہیں گے، اس انسان کے ذریعے سے خیر اور بھلائی وجود میں آئے گی. اور جس انسان کے دل سے صحابہ کرام گر جائیں گے، نکل جائیں گے، اٹھ جائیں گے اس کی عظمت اور احترام، پھر اس انسان کے بدعات، حوادث اور خرافات جنم لیں گے. تو پورے عالم کے اندر صحابہ کرام کی ذات کی بقا، عالم میں امن اور خیر کی حفاظت اور اس کی بقا کا جانب ہے. ایسے ہی ہر زمانے میں خود کسی صاحب ایمان کے دل کے اندر صحابہ کرام کی عظمت و احترام کے ساتھ بقا، اس انسان کے اندر خیر کے باقی رہنے اور اس سے خیر کے وجود میں آنے کی ضمانت ہے. اور صحابہ کرام کی عظمت کا دلوں سے نکل جانا، صحابہ کا دل سے گر جانا اس انسان کی بدبختی کی علامت ہے. اب اس سے خیر وجود میں نہیں آئے گا. تو جب بھی بکے گا، کوئی عمل کرے گا تو
تو حادثے کا بات کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، اور آپ اکثر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، وحی کے انتظار گاہے گاہے اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کہیں جبریل وحی نے کر دیا۔ تو اسی معمول کے مطابق ایک مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا النجوم امرۃ بالسماء، ستارے آسمان کے امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اگر آسمان کے اوپر ستارے چاند سورج کے باقی ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی، یہ وسیلہ ہے اس بات کا کہ آسمان بھی باقی رہے گا، آسمان توڑا نہیں جائے گا، لپیٹا نہیں جائے گا۔ تو آسمان کے اندر سورج چاند اور ستارے سیارے کی بابا آسمان کے معمول اور محفوظ رہنے کا سبب ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ عَلَى السَّمَاءِ مَرْوَعًا، پھر جب ستارے گر جائیں گے تو آسمان کے اوپر وہ چیز طاری ہو جائے گی جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے، جو آسمان کے بارے میں طے کیا گیا ہے، یعنی آسمان کو بھاگ دے گا، لپیٹ کر ختم کر دے گا۔ تو جب تک ستارے باقی ہیں، سورج چاند شروع ہے، آسمان بھی صحیح تعلیم باقی ہے۔ اور جس دن چاند سورج ستاروں میں اللہ کو گرا دیا تو پھر اب آسمان باقی نہیں رہے گا، اس کو توڑ کر لپیٹ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَنَا أَمَرَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے اصحاب کے امن و سلامتی کا ذریعہ ہوں، میرا وجود میرے اصحاب کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا، آپس کو کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود سے اس کا حل ہو جاتا، ان کے مسائل حل ہو جاتے، ان کی مشکلات دور ہو جاتی۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، پھر جب میں چلا جاؤں گا، میں دنیا سے رخ کر جاؤں گا تو میرے اصحاب سے مل جائیں گے وہ حالات آئیں گے جو ان کے اوپر طے کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام پر کیا حالات آنے والے تھے، فرمایا کہ جو طے ہے جب تک میں موجود ہوں نہیں جائیں گے، وہ میرا وجود اصحاب کی اور حالات سے ان فتنوں اور آزمائشوں سے حفاظت کرتا ہے، اور جب میں نہیں رہوں گا تو صحابہ کرام کا کوئی حالات آئے گا، آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے، جنگوں میں مبتلا ہو گئے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ میں حالات نہیں آئے۔ وَأَصْحَابِي أَمَرَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کے ضامن، میرے صحابہ کا وجود میرے امت کے امن اور سلامتی کا ضامن۔ جب تک صحابہ موجود ہیں امت صحیح تعلیم محفوظ رہے گی، امت کو خیر اور بھلائی کی راہ ہر موقع پر ملتی ہے۔ نارمل حالات کے اندر بھی، اختلاف اور شدت کے ماحول کے اندر صحابہ کا وجود امت کو سنبھالے رکھے گا، خیر کا بھی وجود ہوگا، شر کا بھی نہیں آ پائے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو پھر میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو امت سے وعدہ کیا گیا۔ صحابہ کے گزرنے کے بعد جب خیر کا زمانہ کم ہو جائے گا، وہ صحابہ کی دلوں میں بڑا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلنے والی نورانی کرنوں اور دعاؤں کا جو دلوں کے اندر جذب کیا تھا، نبوت کا حق ان کے اندر موجود تھا، جب تک وہ موجود رہیں گے امت بھی بڑے بڑے حوادثات سے، مشکلات سے اور امت پر شک آنے والے سے امت محفوظ رہے گی۔ اور جب صحابہ چلے جائیں گے تو پھر امت کی حفاظت اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طرح صحابہ میں وجود اور ان کے رہتے ہوئے۔ پھر امت کے اوپر بدعات بڑھتی چلی جائے گی، خیر کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، ایمان کا نور مزید ہوتا چلا جائے گا، قرآن تعلیمات اسلامی ہدایات محفوظہ ہوتی چلی جائے گی،
دن بدن شر چلا جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے بعد یہ حالات سامنے آئے. آج 13 جو صحابہ کے وجود کا زمانہ کی جو دوری ہے ان سے اس لمبے گیپ کے بعد کس قدر خیر معلوم ہو جائے گا. نیکیوں کے جذبات خیر اور بھلائی کے احساسات معمولوں سے کم ہوتے چلے جائیں. برائیاں فواہش ریاضیات ہر بیان کے اندر برائیاں ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے کہ ہم صحابہ کے وجود سے محروم کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا زمانہ وہ بہترین زمانہ تھا اس کے اندر خیر ہی خیر رہے گا, اور وہ زمانہ ہے جس کے صحابہ بھی موجود ہے, اور یہ بیشتر سے لے کر آخری صحابی کے انتقال تک کا زمانہ ہے. 120 ہجری تک کا یہ زمانہ ہے اسلام کا قرن اول جو صحابہ کا زمانہ ہے. پھر 100 ہجری شروع ہوتا ہے دوسرا زمانہ جو تابعین کا زمانہ ہے, اور یہ 170 ہجری تک یہ تابعین کا زمانہ ہے. اس دوسرے زمانے کے اندر جو خیر ہے لیکن صحابہ کے گزر جانے کے بعد اس کے اندر کچھ کمی ہے, لیکن بہرحال ہے اپنی آئی ہے. اور پھر تیسرا شروع ہوتا ہے 170 سے لے کر 220 ہجری تک. یہ تبع تابعین کے دور سے آنے کا کام ہے. یہی 3 زمانہ ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور گواہی دی ہے کہ ان کے اندر خیر نازل رہے گا. روایت میں ثم یکسل کلیم, پھر جھوٹ فساد پھر پھیلنا اور عام ہونا شروع ہو جائے گا. چنانچہ اسی دوسری صدی کے اختتام اور تیسری صدی کے آغاز پر خوارج, معتزلہ اور دیگر بہت سے شرانگیز فتنے واقع شروع ہوئے جو آج تک بڑھتے چلے گئے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب انفرادی طور پر زمانے کے اندر ہر صاحب ایمان کی حفاظت اور اس کی سلامتی کی ضمانت اس بات میں ہے کہ اس کا صحابہ سے تعلق کہنا ہے اور کہنا ہے. صحابہ کے اندر اس کے دل کے اندر صحابہ کا وجود محبت کے ساتھ ہے, عقیدت اور احترام کے ساتھ ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے جو خدائی بشارتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و بات سے بیان کی گئی جو فضیلتیں ہر صحابی میں اس کو تسلیم کر کے پورا احترام کے ساتھ اگر ہمارے دل کے آسمان میں صحابہ موجود ہے تو وہ انسان خیر کو وجود رکھے گا, خیر کو وجود جائے گا. اور اگر کسی زمانے میں کسی مسلمان کے اوپر بدبختی کا عالم ہے تو اس کے آسمان دل کے اندر صحابہ فضیلت و مرتبت کے ساتھ نہیں, قدرت اور زندگی کے ساتھ ہو, صحابہ کی حقیقت کے ساتھ نہ ہو, تو پھر اس دل سے خیر وجود کرے گی, شر اور برائیاں وجود جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایسے لوگوں سے مدعو ہوگی جس انسان کے دل سے اور جس انسان کے زبان سے صحابہ کرام کا تقدس اور اہمیت محفوظ نہ ہے, اس کی زبان کے اندر اس کے رسول کی باتیں محفوظ نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کو بڑا بنانے والے اللہ اور رسول اللہ, اور ہم اللہ اور رسول اللہ کو بڑا بنانے کے بعد بھی اگر صحابہ کو کمتر حقیر سمجھیں اور ان کے اوپر ایسے تلاش کریں جس کا ساتھ سمجھیں گے کہ ان کی تربیت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح تربیت نہیں پڑھائی اور ناقص تربیت کا ان کو اتنے بڑے بڑے مناسب اور مقام کا وعدہ کر دیا تو یہ ڈائریکٹ حملہ ہو گیا اللہ رسول اللہ کی ذات پر. اس لیے اللہ کو کی حفاظت میں, اللہ کی پہچان میں, رسول اللہ کے احترام کی حفاظت اور اس کی پہچان میں, اور دین کے تمام چھوٹے بڑے شاعر اور احکام کی حفاظت میں اصل اساس بنیاد اور دروازہ صحابہ کرام کے تقدس اور صحابہ کی حرمت کی حفاظت ہے. جو جتنا صحابہ کی حرمت کو محفوظ رکھنے والا ہوگا وہ اپنا دین کو بچائے گا اور محفوظ رکھے گا, اور اس کی ذات سے صحابہ کی ذات جتنی مضبوط ہوگی
وہ دین کو پھیلانا جائے گا، دین کو محفوظ بنائے گا، اور پھر جب اس کی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات محفوظ نہ رہ جائے تو پھر دین کی اس کی عادت سے آنے سے بات ہو رہ جائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام کا وجود ہمارے لیے باعث امن، سکون اور سلامتی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے زمانے میں صحابہ موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کی تعلیمات موجود ہے، صحابہ کے فضائل اور مناقب کا بیان موجود ہے۔ ابھی ہمارے پاس وہ روشنیاں موجود ہے کہ جن سے فائدہ اٹھاتے اپنی زبان سے صحابہ کی تعلیم اور مقدم کے بیان سے کیا کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال کے صحابہ کے طور طریقوں سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس امن، سکون اور سلامتی اور حکمت سے حفاظت کا سامان موجود ہے، ورنہ اگر ہم نے ابھی بیداری نہیں کی اور صحابہ کو تقدس، فضیلت اور برکت کی طرف توجہ نہیں کی، صحابہ کی پیغمبری سے، صحابہ کے بارے میں زبانی سے اپنے زبان کو اور دل کو محفوظ نہیں رکھا، لگام نہیں دی، تو پھر ہمارے مستقبل میں ہمارے ایمان کی اور تمام طرح کے فتنے اور شرور کی ہمارے اوپر غالب آ جائے اور ہم اس سے غالب نہ آئے، ان سے بچ جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ فتنے، بدعات اور شرور ہم پر غالب آئیں گی اور ہمارا ایمان غیر چھوڑنے پر پھیل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا وجود دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کے عالم رہنے، باقی رہنے کی ضمانت ہے، اور صحابہ کا ختم ہو جانا دنیا سے، صحابہ کا ختم ہو جانا مسلمانوں کے دلوں سے، دنیا میں اور انسان کے دل میں خیر کے آنے کے بجائے شر کے غالب آنے کی ضمانت ہوگی۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيأتوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيأتوا فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، مسلمانوں کا ایک گروہ جہاد کے لیے نکلے گا، فیقولون لوگ پوچھیں گے کہ ایکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین کے لشکر سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، کوئی صحابی رسول تمہارے مجاہدین کی جماعت میں ہیں؟ فیقولون نعم، تو لوگ کہیں گے ہاں ہم مجاہدین میں، اصحاب رسول میں، صحابہ کرام میں۔ فیفتح لهم، تو وہ جس مقام میں جنگ کریں گے وہ قلعہ و علاقہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، وہ فتح کر دیں گے، صرف صحابہ کے وجود کی برکت سے علاقے کے علاقے فتح ہو جائے گا۔ ثم يأتي على الناس زمان، پھر ایک دور آئے گا صحابہ کے بعد، پھر لوگوں کو مسلمانوں کی جماعت جہاد کرنے نکلے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ رہنے والے، کیا صحابہ کرام کے ساتھ رہنے والے ان کی صحبت قائم جو مجاہدین میں ہے، کوئی تابعین ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں فیفتح لهم، تو تابعین کی برکت سے جنہوں نے نیکی، ایمان اور بھلائی میں صحابہ کی صحبت پائی، صحابہ کا دین محمدی اور علم محمد کو سیکھا ہے، تابعین کہلاتے ہیں، تو ان کی بھی برکت سے وہ جس شہر میں جنگ ہونی ہو وہ علاقہ مسلمانوں کے لیے فتح ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کا وجود اتنا باعث خیر ہے کہ جو ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کی برکت سے بھی علاقے فتح ہو جائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا تیسرا بڑا، لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا
هل فيكم من ساعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائے ہوئے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی تابعین کے ساتھ. تو اب یہ تیسرا دور ہے تابعین کا. ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی تابعین کی صحبت پائے ہوئے ہیں، صحابہ کے شاگردان کی صحبت پائے ہوئے ہیں؟ تو وہاں بھی جواب دیا جائے گا کہ لوگ کہیں گے ہاں ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت پائی ہوئی، یعنی تابعین کی صحبت پائے ہوئے اتباع تابعین ہمارے بیچ ہے. تو ان کی وجہ سے بھی وہ اللہ کے پتا ہے. چنانچہ زمانے میں فتوحات ہوئی صحابہ کی لڑکے سے، تابعین کے زمانے میں بھی ہوئی اور تابعین کے زمانے میں بھی. ان تین زمانوں کے لوگوں میں ایسی خیریت ہے، ایسی بھلائی ان کے اندر ہے کہ صحابہ رسول اللہ کی صحبت سے وہ پاور اور طاقت حاصل کی، خیر اور بھلائی کی کہ وہ جس جنگ میں شامل ہو جائے تو ان کی برکت سے جنگ فتح ہو جائے. اور ایسے مؤثر لوگ ہیں کہ جو ان کی صحبت پر تابعین بنے، اگر وہ اپنے زمانے میں کسی جہاد میں شامل ہو جائے تو صحابہ کے شاگردان کی برکت سے جنگ فتح ہو جائے. اور پھر صحابہ کی صحبت کا اثر ان کے اندر اتنا مؤثر اور کہ انہوں نے اپنے بعد اور ان کے وجود کی برکت سے بھی جنگیں فتح ہو. بعض روایت میں اس کے بعد چوتھے دور کا ذکر ہے کہ چوتھے دور کے اندر میں خیر ہے، لیکن اکثر روایت کے اندر تین ہی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کے غالب ہونے کی شہادت دی ہے. جن روایتوں میں چوتھے دور کا تذکرہ ہے، علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس چوتھے زمانے کے اندر چونکہ ابھی شر بالکل عادی نہیں آ جائے گا، خیر بھی ابھی رہے گا، کیونکہ یہ تعلیم سے لگا ہوا دور تو تعلیم کے جاتی جذباتی شر نہیں آ جائے گا. اس چوتھے دور کے اندر برابر خیر بھی رہے گا، شر بھی رہے گا، نہ شر غالب رہے گا نہ خیر غالب رہے گا. تو چونکہ ابھی خیر شر سے مغلوب نہیں ہوا ہے، اس کے برابر اس لیے اس چوتھے دور میں بھی اس اعتبار سے بعض روایات کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. لیکن غلبے کے اعتبار سے جن ادوار میں شر کم ہو ہے زیادہ سے زیادہ وہ تین زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ. صحابہ کا زمانہ 120 ہجری پر ختم ہوتا ہے، تابعین کا زمانہ 170 ہجری پر ختم ہوتا ہے اور تابعین کا زمانہ 220 ہجری پر ختم ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جنگیں، اختلافات، فتنے اور شر طرح طرح کے وجود پذیر ہوتے گئے اور قیامت تک امام مہدی کی آمد تک ہوتے رہے. تو صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت اس حدیث کے اندر بیان کرنا مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کی تاثیر یہ کہ ان کی برکت سے جنگیں فتح ہو جائیں اور کچھ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ جس ان کی تربیت نہ ہوں گے ان کے وجود سے بھی جنگیں فتح ہوں. اور پھر ان کی تربیت کا اثر اتنا پرواہ ہے کہ ان کے شاگرد کے شاگرد کو دین کو صحبت کا اثر پہنچے گا اور وہ شاگرد کے شاگرد کی جدت میں شامل ہو جائے. وہاں بھی خیر اور بھلائی کا دور ہوگا، جنگیں مسلمانوں کو فتح ہوگی، لوگ فتح یاب اور کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا حقیقی مقام پہچاننے کی، ان کے قدر کی، احترام کی کامل و مکمل توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.